بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی و آخری فلاح و بہبود کے لیے اپنی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ ایک مسلمان کی عملی زندگی کے تمام تر اصول اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نازل کر دیے ہیں۔ بس انہی پر عمل کر کے ایک مسلمان اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب انسان بنا سکتا ہے۔ اس کتاب میں معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے مرد و زن کے لیے پردے کا اور اس کی اہمیت پر بھی خصوصی زور دیا گیا، بلکہ واضح طور پر رہنمائی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالی ہے، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اسلام میں مرد کو اپنی حدود و قیود میں رہنے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے اور لازم قرار دیا گیا ہے کہ مرد بھی خواتین کی عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نظریں جھکائے رکھیں تاکہ گناہوں سے بچ سکیں۔ قرآن مجید میں مرد و زن کے پردے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے۔ دین اسلام میں عورتوں کے ساتھ مردوں کو بھی ستر پوشی کے ساتھ شرم و حیا کو مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کے لیے کسی بھی عورت پر دوسری نگاہ ڈالنا جائز نہیں۔ اس حوالے سے حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر کو پھیر لو۔ اچانک اگر کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جیسے کسی بھی مرد کا کسی عورت پر نظر ڈالنا درست نہیں اور پہلی نظر کی معافی کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ مردوں پر نظر نہ ڈالیں۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ سامنے سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے تشریف لائے، اور یہ واقعہ پردے کا حکم دیے جانے سے بعد کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے
تم دونوں پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ نابینا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ خواتین کو بھی مردوں سے پردہ کرنا چاہیے اور نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، چاہے وہ مرد بصارت سے محروم ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کے پردے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ اسلام میں عورت کے پردے کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی پردے کے بغیر اور بے پردہ جگہ پر کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی عورت جس قدر بھی پردہ کرے گی اسی قدر بہتر ہے۔ صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے کے اندر بنی ہوئی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ بلا شبہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ماننے والے کے لیے ایک ایک بات روزے روشن کی طرح عیا کی گئی ہے۔ ایک انسان کے لیے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، معاشرتی زندگی کے باضابطہ اصول متعین کیے گئے ہیں، لہذا دین میں پردے کی اہمیت و احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں معاشرے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ایک پرامن، محفوظ اور بہترین معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔